آ نہیں جانا شروع کر دینا چاہیے تھا، بیکاز 24 کو نکلیں گے تو پھر ہم تو جاتے جاتے بہت ٹائم ہو جائے گا. سو پلیز آنسر دس. تھینک یو. یہ شروع ہوگا 24 کو، ختم نہیں ہوگا 24 کو، اور 24 کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. آپ 30 کو پہنچ سکتے ہیں، اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو پہنچ سکتے ہیں، اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو پہنچ سکتے ہیں، 25 کو پہنچ سکتے ہیں، مے بی آپ 24 کو ہی پہنچ جائیں. اٹ ڈیپینڈز آن دا سچویشن، دا گراؤنڈ ریئلٹیز، دا پارٹیسپیشن آف دا پیپل آف پاکستان. ایک اتنی بڑی تعداد میں وہ نکلتے ہیں اور آگے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ پارٹیسپیشن کبھی بڑھے گی، کبھی کم ہوگی، اور کبھی اس میں نوجوان زیادہ ہوں گے، کبھی اس میں بزرگ زیادہ ہوں گے. تو یہ چیزیں ویری کرتی رہیں گی، علاقہ سے علاقہ جو ہے وہ چیزیں ویری کریں گی. کبھی کسی ایریا کے لوگ پہنچیں گے، کبھی دوسرے ایریا کے لوگ پہنچیں گے. مے بی اٹ مے بی ایکٹیویٹی لائک فور اے ویک، فور 10 days، کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہو جو بہت آنن فانن ہو، بہت تیزی سے ہو. وی کانٹ سے اینی تھنگ نا، ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. اور اصلی پلان جن کے پاس ہے انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے، اور وہ پلان ان کے پاس ہے، وہ آپ کو بتائیں گی وقتاً فوقتاً پلان، اور وہ پلان آہستہ آہستہ باہر آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے آس پاس لوگ موجود ہیں انہیں بھی اصلی پلان کا نہیں پتا کہ ایکچولی عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں اور کس طرح کریں گے. لیکن دیکھیں، عمران خان کو آپ گیس کر سکتے ہیں ایک طریقے سے، یعنی میرا گیس عمران خان کے بارے میں نارملی ٹھیک رہتا ہے. جو چیز کامن سینس مانتی ہے نا عمران خان، وہ کر سکتا ہے. یعنی جو پاکستان کے باقی لیڈر نہیں کر سکتے نا، آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ عمران خان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. So you can expect any move which can be out of the box. تو ابھی آپ دیکھیں تماشا، لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اگر عمران خان پہ بھروسہ ہے نا تو بی پارٹ آف دس، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اس کا حصہ بنے اگر آپ کو عمران خان پہ بھروسہ ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں بہت سارے خدشات اور سوالات ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کام کرے گی یا نہیں کرے گی، تو یہ پھر آپ کے اپنے ذہن کے سوالات ہیں، اس کے مطابق آپ اپنا ڈیسیجن لے لیں. ہاں لیکن چند سوالات بڑے جائز ہیں. مثال کے طور پہ لیڈرشپ نے جس طرح ماضی میں رکھا رویہ، اب اس حوالے سے کارکنوں کے مطالبات بڑے جائز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کئی دفعہ ہمیں اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، ہمارے لیڈرشپ ہمیں چھوڑ بھی جاتے ہیں. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو اس دفعہ شاید نہیں ہوں گے، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ عمران خان نے اس کو فائنل کال کہا ہوا ہے. اور دیکھیں فائنل کال کا مطلب پھر فائنل کال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو بڑے لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑے گا. مے بی آپ کو اگر پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی کوئی پالیسی سے فائدہ ہو جائے گا، تو وہ بھی فائدہ پھر اس طرح نہیں ہوگا. یعنی وہ یاد رکھیے گا کہ اگر ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے نا، اور پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہو، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ان کے ساتھ ساری دنیا کھڑی تھی نا، پورا یورپ ان کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان کے اندر پوری اسٹیبلشمنٹ کی ساری جماعتیں، مولوی سب ان کو سپورٹ کرتے، بیوروکریسی ان کو سپورٹ کر رہی تھی. ان کو امریکہ نے، یورپ نے، جتنا ویسٹرن ورلڈ ہے سب نے ان کو سپورٹ کیا. ان کو گلف کنٹریز نے سپورٹ کیا، ان کو ایون چائنا نے، رشیا نے بھی ان کو اپنی سپورٹ دی. لیکن پاکستان نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ ناکام ہو گئے. اب عمران خان کو اگر ساری دنیا بھی سپورٹ کرے گی تو بھی عمران خان کی کامیابی کے لیے جو کی فیکٹر ہے وہ پاکستان کے لوگ ہی ہوں گے. اور یہ بات عمران خان جانتے ہیں. انہوں نے تھوڑے دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، دیکھیں ان کے دو سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں میں مجھے بہت زبردست طریقے سے میرے دماغ کے اوپر ہٹ ہوئے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ میری آزادی کا فیصلہ پاکستان میں ہوگا، باہر نہیں ہوگا کہیں پہ. اور یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ایک جملے کے اندر ساری کہانی ہے، اس کو آپ کتاب لکھ لیں اس پہ. دوسرا عمران خان نے کہا یا میں مارا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا، اور کوئی اس کا اختتام نہیں ہے. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ ایک عمران خان نے اپنا سارا کچھ اسٹیک پہ لگا دیا ہے، اس کے پاس جیتنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. یا وہ جیتے گا یا خدا نخواستہ وہ نہیں رہے گا. یعنی اس نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے، اب اس کے پاس مزید داؤ پہ لگانے کے لیے ہے کچھ نہیں. اور دوسرا جملہ جو ہے وہ اس کا یہ کہتا ہے کہ میرا سارا دار و مدار جو ہے، اللہ رب العزت پہ تو اس کا بھروسہ ہے، لیکن اللہ کے بعد اس کا سارا دار و مدار پاکستانی لوگوں پہ ہے کہ میرا فیصلہ پاکستان میں ہوگا، باہر نہیں ہوگا. ان دو جملوں سے پاکستانی قوم کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ایک، اس آدمی نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. نمبر دو، اور اس نے سارا کچھ داؤ پہ لگایا آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستانیوں پہ کہ وہ اس کے بھروسے کو قائم رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس نے اپنے حصے کی مار کھا لی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان نے کیا کیا، تو عمران خان نے اپنے حصے کی مار کھائی ہے.
بلکہ اتنی مار کھائی ہے جتنی پاکستان میں کسی سیاستدان نے نہیں کھائی. اس طرح کی جیل جاوید ہاشمی نے اپنے منہ سے کہا کہ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا میرے ساتھ کرتے میں ٹوٹ جاتا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے ٹف سیاسی قیدی ہے جاوید ہاشمی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں, آپ نون لیگ سے گواہیاں لیں. خواجہ سعد رفیق قسم کھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ اگر پاکستان کی تاریخ کا کوئی سب سے ٹف سیاسی قیدی تھا جس کے ساتھ بربریت کی انتہا ہوئی اور جس کو سب سے زیادہ توڑنے کی کوشش کی گئی بڑے لوگوں میں سے, تو وہ جاوید ہاشمی تھا, مخدوم جاوید ہاشمی. اور جاوید ہاشمی نے اپنے منہ سے کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو میں بھی ٹوٹ جاتا. جیل اس نے بڑی لمبی کاٹی ہے جاوید ہاشمی نے, تو اس نے اپنے حصے کی مار کھائی ہے عمران خان نے. اب اسے کچھ ثابت نہیں کرنا, یعنی مجھے یہ جملہ نا, اب آپ کو کچھ ثابت نہیں کرنا, یہ مجھے میری بیگم نے کہا تھا. میں جب واپس آیا نا تو مجھے بہت جلدی تھی بولنے کی, میں پریکٹس کرتا تھا, پھر مجھے الجھن ہوتی تھی. میں نے ایک دو دفعہ نا اس میں مکے مار دیے دیوار میں, میں بول نہیں پا رہا تھا. شیشے میں دیکھ کے میں بولنے کی پریکٹس کرتا تھا, مجھے غصہ آتا تھا, میں نے ایک دو دفعہ دیوار میں مکے مار دیے کہ میں کیوں نہیں بول پا رہا. الجھن ہو رہی تھی مجھے کہ ٹائم میں بولنے کا, میں کیوں نہیں بول رہا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کر سکتے تھے میکسیمم آپ نے کر دیا. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں کیا, ابھی مجھے بولنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری مدد کی, میں نے اپنا کام شروع کیا. تو عمران خان کو یاد رکھیں, اسے کچھ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اپنا لوہا منوا لیا ہے, اس نے اپنا آپ جھونک دیا ہے. اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا. زندان میں وہ پڑا ہوا ہے. اور یاد رکھیں, عمران خان وہ آدمی ہے جس نے ریئلی میں شہزادوں والی زندگی گزاری ہے. اگر کوئی آدمی, پاکستان کا واحد آدمی جو پوری دنیا میں ایکولی پروٹوکول انجوائے کرتا ہے, جو دنیا کے ہر ایئرپورٹ پہ اتر کے وی آئی پی بن جاتا ہے, جو بغیر بٹوے کے ورلڈ ٹور لگا سکتا ہے اور دنیا کی بہترین چیزیں بھی ساتھ لے سکتا ہے اور دنیا کے بہترین ایریاز میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے, جس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے مختلف ممالک کے حکمران اپنے آپ کو آنر سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں, جس کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کا وہ برانڈ ہے. یہ اتنا بڑا آدمی ہے جو ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہوا ہے, تو اس سے زیادہ تو وہ آپ کو نہیں دے سکتا نا. تو اس نے اپنے حصے کا پرفارم کر کے دکھا دیا. ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن دا پیپل آف پاکستان کہ ہاؤ ول دے رسپونڈ, وہ کیسے کریں گے, ہاؤ دے ول رسپونڈ, کہ وہ عمران خان جو ان سے مانگ رہا ہے کیا وہ دے پائیں گے. تو مجھے لگتا ہے آئی تھنک لوگ کھڑے ہوں گے, لوگ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے, لوگ عمران خان کا ساتھ دیں گے, لیکن لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اس دن کے لیے لوگوں کو گائیڈ کر کے لے جانا, یہ پھر قیادت کی ذمہ داری ہے. تھینک یو. جی ٹھیک ہے عمران بھائی. اچھا ایک عتیق چیز بھائی بس کافی میں دیر سے عمران انتظار کر بھائی رہے ہیں. کوئکلی ایک سینٹنس میں یہ سم اپ کر دیجیے گا. جو آج خواجہ آصف نے بیان دیا ہے یہ اسمبلی کے اندر, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ ایک بڑا ایک جنید صاحب لعنت پاؤ خواجہ آصف تے. عمران بھائی تسی میری گل سنو, مینوں یہ دسو کہ اسی اگر 40 دن چ لا دیے اسلام آباد جاندے جاندے ایویں ہی موج مستی کرتے جائیے تو 40 دن بند رہے گا پاکستان پورا. اسی کال فائنل دیتی ہے, اسی پیچھے نہیں ہٹ رہے, سانو ہو سکتا 40 دن لگ جان. اے ٹھیک نہیں؟ آپ جب مرضی جائیں اسلام آباد, یہ ہاں تو اسلام آباد کوئی ویزا لے کے تھوڑی جانا ہے آپ نے. دیکھو ڈی پی او قصور بھی پہنچ گیا اٹک, انہوں نے پہنچن دیو, اسی تو تسی اپنی پھر قصور مرضی چلے نال جاؤ بھائی جاواں گے. جان, ہاں جی تسی پھر قصور چلے جاؤ. آہو یہ لاہور بند کر کے بیٹھے رہن, اسلام آباد بند کر کے بیٹھے رہن, اسی آرام نال جناب ڈیلی کو 1 کلومیٹر سفر کریا کریں گے, سٹے کریا کریں گے جناب. اوتھے بلہ ہے ساڈے کول, اوتھے ترانے لگانے آ خان صاحب دے, تھوڑا شغل مغل کرنے آ, آرام آرام نال روزانہ 1 کلومیٹر سفر کیتا, اللہ اللہ خیری صلاح. اور اے ترلے کرن گے خدا دا واسطہ جے اسلام آباد آ جو اسی واپس جانا ہے. اور دوسری انہاں دی تیاری دی گل کریے بھائی جان, فائنل پیکج سی باتھ روم بند کرنا, وہ بھی انہاں نے سیل کر دیتے نے.